صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا۔ لوگوں کو چاہیے کہ جو فخریہ طور پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، بے جا اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، فضول طریقے سے اپنے مال کا اسراف کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا اور خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے۔ اور حاضرین اکرام، دوسری جو خوشی ہے وہ شکر بجا لانے کی خوشی ہے، اور شکر بجا لانے والی خوشی اور اس طرح خوشی منانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں خود اللہ کا حکم ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو، تم خوشیاں مناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے بجا لاتے رہو۔ تو حاضرین کرام، ایسی خوشی حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے۔ کائنات میں جتنی خوشیاں ہیں اگر ہم ان پر غور کرتے چلیں تو خوشیاں بھی مختلف ہوتی ہے۔ کوئی خوشی ایک دن کی ہوتی ہے، کوئی خوشی ایک مہینے کی ہوتی ہے، کوئی خوشی ایک سال کی ہوتی ہے، کوئی خوشی 5 سال کی ہوتی ہے، کوئی خوشی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہر خوشی کی کوئی نہ کوئی لمٹ، اس کا کوئی نہ کوئی وقت آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وقتیا سارے خاندان کے لوگ خوش ہو جایا کرتے ہیں، سارے خاندان میں خوشی اور مسرت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائی آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرا بھائی آ گیا ہے، چچا آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں میرا بھتیجا آ گیا ہے، پھوپھی آ کر کہتی ہے کہ میرے گھر میں بھتیجا ہوا ہے، اور اسی طرح خالہ آ کر کہتی ہے کہ میرا بھاجا دنیا میں آیا ہے۔ تو ہر خاندان کے تمام افراد اس بچے کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے ملک پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ہم 26 جنوری کا موقع ہو یا 15 اگست کا موقع ہو تو ہم اپنی طریقے سے ملک کی آزادی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ سال میں ایک مرتبہ کی خوشی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک ایسی خوشی بھی منائی گئی ہے جو تمام لوگوں نے منائی ہے، کائنات کی ہر چیز نے منائی ہے، چاہے وہ جمادات ہو یا نباتات ہو یا انسان ہو یا حیوانات ہو یا فرشتے ہو، بلکہ خود رب کائنات نے بھی اس خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ کون سی خوشی ہے؟ وہ خوشی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے۔ اور یہ خوشی جب سے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت سے منائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہ خوشی منائی جاتی رہے گی۔ اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے بھی اس موقع پر خوشیوں کا اظہار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی محروم نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے پر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے، ان کی ساری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت یار غار صدیق باوقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے تو وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کی ولادت کی خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے، یعنی 1 روپیہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوگا تو ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اسے موت بھی آئے گی تو ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت عطا فرمائے گا، اور یقیناً مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے، یہ فرمان مولا کائنات کا ہے، جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اگر کوئی حضور کی ولادت کی خوشی میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث شریف کے بیان کرنے والے گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب در ثمین میں اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، ایک خواب نقل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد بزرگوار جب بھی ماہ ربیع الاول کا موقع آتا ہے، حضور کی ولادت باسعادت کا دن آتا ہے، تو وہ کھانے پکانے کا حکم فرماتے اور تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا۔ ہمارے گھر میں حضور کی مولود کی محفلیں سجائی جاتی، پیارے آقا کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے پیش کیے جاتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کے اشعار بھی پیش کیے جاتے، حضور کی ولادت باسعادت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے والد محترم کے پاس کوئی ایسا بھی وقت آیا کہ میرے والد کے پاس روپیہ پیسہ موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، چند روپیے موجود تھے۔ ولادت باسعادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، جشن میلاد کا دن ہے، اور میرے والد بزرگوار کی حالت یہ تھی کہ وہ بڑے ہی مایوس ہے کہ آج میں نے حضور کی ولادت کے لیے کھانا پکانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، لوگوں کے لیے حضور کی ولادت کی خوشی میں کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ موجود ہے، چند روپیے تھے۔ آپ نے اس سے چنے خریدے اور یہ سوچتے ہوئے، اس خیال کے ساتھ آپ نے لوگوں میں تقسیم فرما دیے کہ جو بھی میری حیثیت ہے، اللہ نے مجھے جو بھی اوقات عطا فرمائی ہیں، جتنی بھی میری حیثیت بنائی ہے، آج میری یہ حیثیت ہے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق حضور کی بارگاہ میں میلاد شریف کی خوشی مناؤں گا۔ چنانچہ اسی نیت کے ساتھ آپ نے وہ چنے لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ رات کا وقت آتا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھا جاتی ہے، آپ پر نیند کا غلبہ آتا ہے اور آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کی قسمت بیدار ہے، مقدر آپ کا چمکا ہوا ہے۔ کچھ ہی لمحات میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں، حضور کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوتا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہی چنے ہیں جو دن میں آپ نے حضور کی ولادت کی خوشی میں تقسیم فرمائے ہیں۔ گویا پیارے آقا کے چہرے پر خوشی کے آثار ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اے عبد الرحیم، تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو نے میری ولادت کی خوشی اس طرح منائی ہے تو ہم بھی اسی طرح تجھ سے راضی ہیں، تیرے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تیری میلاد کو ہم نے قبول فرما لیا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ نہ سوچے کہ ہماری کیا اوقات ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، ہم کیا میلاد بنائیں گے؟ اگر کھانے کا ایک لقمہ بھی موجود ہے، ایک نوالا بھی موجود ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی موجود ہے، اگر ہم خوش دلی کے ساتھ اسی ٹکڑے کو میلاد کی خوشی میں تقسیم فرما دیں گے، اللہ کے راہ میں قربان کر دیں گے، کسی کے لیے روٹی کا انتظام کر دیں گے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا، ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اب جو ولادت باسعادت کا دن آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ حضور کے جشن میلاد کے موقع پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوشیوں کا اظہار کریں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے بجا لاتے رہیں۔ اور خصوصاً میری نوجوان حضرات سے گزارش ہے، میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ولادت باسعادت کے موقع پر ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بائکوں پر نکل جاتے ہیں اور بڑا شور و غل کرتے ہیں، جس
سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اذیتیں پہنچتی ہیں، ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حاضرین اکرام، ہم اس آقا کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، کرم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، نرم دل رکھنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم بھی انہی کی امتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے کسی اور انسان کو تکلیف پہنچے، جس سے کسی کے لیے ہمارا ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی اور کو تکلیف پہنچے۔ حاضرین کرام، ہم بعض حضرات کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جشن میلاد کے موقع پر جلوس میں ایسے ایسے نازیبا حرکات بھی کہتے ہیں کہ جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت ہی عطا نہیں فرمائی ہے۔ کئی نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈی جے لگا کر وہاں پر میلاد کے جلوس میں ناچ گانا کرتے ہیں، ناچا جاتا ہے اور بے حرمتی کی جاتی ہے۔ کئی نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ جلوس میلاد میں نعت پاک لگا کر وہاں پر شور و غل کیا جاتا ہے۔ ذرا احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، حضور کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ نعت شریف کیسی عظمت والی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان اقدس میں کچھ اشعار لکھے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ ان اشعار کو آپ کی خدمت پہ پیش کروں، آپ کی شان و عظمت کا تذکرہ کروں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حسان، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس کی شان میں کلمات کہنا چاہ رہے ہو، کس کی شان میں تم اشعار کہنا چاہ رہے ہو۔ پھر پیارے آقا نے ایک منبر منگوایا اور منگا کر حضرت حسان کو اس منبر پر کھڑا کر دیا اور خود حضور نیچے تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حسان سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو؟ تو آپ غور فرمائیں کہ نعت شریف پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت شریف سننا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیارے آقا نے نعت شریف کو سننے کا طریقہ ہمیں بتلایا کہ جب نعت شریف پڑھی جائے تو اسے کس طرح سننا چاہیے، اس کا کس طرح ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آج لوگ روڈوں پر نعت شریف زور سے لگاتے ہیں، بڑی زور و شور کے ساتھ نعت شریف کو لگا دیا جاتا ہے، اس کے ریکارڈ کو لگا دیا جاتا ہے۔ ایک طرف کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے حیائی کی گفتگو بھی کرتے ہوئے جاتے ہیں، بد اخلاقی بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو کوئی ایک نوجوان بھی ایسا روڈوں پر نہیں ملے گا کہ جہاں پر نعت شریف لگائی گئی ہے وہاں پر کوئی نوجوان آپ کو نعت شریف بیٹھ کر سنتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو حاضرین اکرام، پھر یہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ کیا بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ پیارے آقا کی نعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے، حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے، حضور کی تعریف و توصیف کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن حضور کی شان میں نازل فرما دیا۔ کیسے نازل فرمایا؟ حضرت جبریل کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کی آیتیں بھیجی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حضور کی محبتوں کا دھم بھر رہے ہیں، حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا اولین فریضہ یہ ہونا چاہیے، ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جب بھی نعت شریف کہیں پر لگائی جا رہی ہے تو اس کے آداب اور اس کے احترام کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی جب نعت شریف کے اشعار سنائے جا رہے ہیں تو ہم مسلمانوں پر یہ لازم ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا 100% طور پر ادب و احترام بجا لائیں۔ اگر ہم ادب و احترام نہیں کر سکتے تو پھر وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان نعت پاک کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ میلاد کا موقع ہے جس میں جلوس بھی نکالا جاتا ہے، حضور کی ولادت کی خوشی میں خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یقیناً اظہار کرنا چاہیے، یقیناً اس خوشی پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لانا چاہیے، لیکن ایسے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں حاصل ہو، جس سے حضور پاک علیہ السلام ہم سے ناراض ہو جائیں۔ ایسے اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میلاد کا موقع آئے تو ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں درود پاک کی محفلوں کو سجائیں،
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کریں، اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی حضور کی ولادت کا وقت آتا، 12 ربیع الاول کا دن آتا، جشن میلاد کا موقع آتا، تو صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا؟ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں جمع ہو جاتے، کوئی صحابی کیا تمام صحابہ کو لے کر اپنے گھر میں جمع ہو جاتے اور تمام صحابہ مل کر حضور کے بچپن کے واقعات کو سنا کرتے، حضور پاک علیہ السلام کی معجزات کا تذکرہ کیا جاتا۔ چنانچہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں، اور آپ کو توریت شریف حافظے کے طور پر یاد تھی، زبانی یاد تھی، چنانچہ جب بھی حضور کی ولادت کا موقع آتا تو تمام صحابہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور آ کر عرض کرتے کہ توریت میں حضور پاک علیہ السلام کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہے آپ وہ ہمارے سامنے سنائیں۔ جب حضرت کعب حضور کی اس شان اقدس کی آیتوں کو سناتے تو صحابہ خوشی اور مسرت کے عالم میں خوشیوں کا اظہار کرنے لگتے، عشق و محبت کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں جھوما کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ جب حضور کی ولادت کا دن آ جائے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جمع ہو جائیں، کسی ایک مقام پر جمع ہو جائیں، وہاں پر حضور کے بچپن کے واقعات سنیں، حضور کے معجزات کو سنیں، حضور کے جوانی کے حالات کو سنیں، حضور پاک علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ جو ایثار و قربانی کے واقعات ہیں ان واقعات کو سنیں۔ یہ نہیں کہ روڈوں پر نکل رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور کئی نوجوانوں کی حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے چہروں پر وہ عرش کو لگا لیتے ہیں یا اسٹیکرز لگا لیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام یاد رکھیں کہ اگر آپ اسٹیکر لگا کر یا عرش لگا کر وضو کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر عبادت کہاں سے عبادت کا معاملہ ہوگا۔ اور کئی نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جلوس میلاد میں تو جاتے ہیں لیکن جب ظہر کا وقت آتا ہے تو مؤذن رسول حی علی الصلاۃ کہہ کر دعوت دیتا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر بلاتا ہے۔ یہ میلاد منانے والے، حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہمارے نوجوانوں کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی اور اس اعلان کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ جو فون ہم استعمال کرتے ہیں یہ بڑا ہی وفادار ہے، یہ ہم سے بڑی وفاداری کرتا ہے۔ اگر آپ فون میں واٹس ایپ یوز کرتے رہیں یا اپنے فون کو کسی طرح یوز کرتے رہیں، حاضرین کرام اگر ہم اپنے فونوں پر گیم کھیلتے رہیں لیکن ایسے وقت میں اگر کسی کا کال آ جائے تو فون فوراً ان تمام چیزوں کو روک دیتا ہے اور آنے والا پیغام ہمارے سامنے پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک فون بے جان چیز ہمارے سامنے وفاداری کا اظہار کر رہی ہے تو ہم مسلمان ہو کر حضور کی محبتوں کا دم بھرنے والے، حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے حی علی الصلاۃ کی آواز پر ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے، حی علی الفلاح کی طرف، حی علی الفلاح کہنے پر ہمارے دل اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم حضور کے غلام کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کہلانے کے لائق ہیں؟ تو حاضرین کرام میلاد شریف کا پیغام یہی ہے کہ جس طرح فون ہم سے وفاداری کا اظہار کر رہا ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کریں۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات کو چھوڑ دیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو حقیقت میں یہی حضور کے غلام کہلانا ہے، حقیقت میں یہی حضور سے محبت کرنے والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو الغرض حاضرین کرام میلاد شریف کے موقع پر ایسے کوئی نازیبا حرکات نہ کریں کہ جس سے غیر مسلموں کے دل میں نفرت پیدا ہو، ایسے اعمال کریں کہ غیر مسلم بھی اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، حضور پاک علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ یقیناً جلوس میلاد میں شریک ہوں لیکن شریک ہوتے ہوئے ایسے آپ اعمال کریں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں محبت
محبت پیدا ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ایک غلام کا یہ عالم ہے، ان کے چاہنے والے کا یہ عمل ہے، تو پھر ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا، ان جن کو یہ مانتے ہیں اس کملی والے آقا کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں اس میلاد کے موقع پر اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، حضور کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، نعرے بازی کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے یاد رکھیں ہم اسلام کا پیغام نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو حاضرین کرام، میری آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ میلاد شریف کے موقع پر اپنے گھروں میں درود پاک کی محفلوں کو سجائیں، ختم قرآن کا اہتمام کریں، استغفار کی مجلسوں کو سجائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، اس لیے کہ پیارے آقا کا نام ایسا عظمت والا نام ہے، ایسا برکت والا نام ہے کہ حضرت آدم نے جب حضور کے نام کا وسیلہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کرتے ہوئے آپ کو اپنے محبوبین میں شامل فرما لیا۔ 300 سال تک حضرت آدم روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معافی عطا نہیں فرمائی۔ لیکن جب حضرت آدم نے حضور پاک علیہ السلام کے نام کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اگر تم اس نام کو لے کر سارے اہل زمین کی خطاؤں کی معافی کی درخواست کرتے، سارے اہل آسمان کی معافی کی درخواست پیش کرتے تو تب بھی میں سارے اہل آسمان کو بھی معاف کر دیتا، ساری اہل زمین کے رہنے والوں کو بھی معاف کر دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر شان رکھنے والے، عظمت اور رفعت رکھنے والے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے حضور پاک علیہ السلام کی رضا مندی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا ہر معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرے تو اس کے سامنے ایک ہی مقصد ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ اور اس کے حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے حبیب کی خوشنودی اور رضا مندی مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بولا بولا کر